السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقوال زرین ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ جو آزمائش تمہیں اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش تمہارے لیے نعمت ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ عورت سے علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ یہ قابل غور بات ہے آج کے اس دور میں۔ کوئی تالا بغیر چابی کے نہیں ہوتا اور کوئی مشکل ایسی نہیں ہوتی جس کا حل نہ ہو، لہٰذا مشکلات میں پریشان ہونے کے بجائے مشکلات کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ اور ناراض ہوئے لوگوں کو اتنا ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ منانے والا ہی ناراض ہو جائے، لہٰذا ہر ایک کی ایک حد ہوتی ہے، لمٹ ہوتی ہے، اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھٹیا چیز نہیں بلکہ اپنی محبوب ترین چیز دینے کی کوشش کی جائے، تبھی ہم اللہ کی محبت اور اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ خوابوں کو پانے کے لیے کچھ خوابوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، یعنی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ کبھی کبھی دور بھی ہونا چاہیے، دور ہونے سے نفرتوں کی گرہ اتر جاتی ہے اور محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہے، یعنی تھوڑا سا فاصلہ بھی انسان میں ہونا چاہیے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حضور ہر وقت حاضر رہنا چاہیے معافی مانگتے ہوئے۔ معافی، اگر آپ معافی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو معاف کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں جو آپ کی کردار کشی کا مرتکب ہوا ہو۔ آپ جان جائیں گے کہ معاف کر دینے کا اجر اتنا زیادہ کیوں رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے ایسے شخص کو معاف کرنا۔ سچ کو خاموشی سے سننا کافی ہوتا ہے، جبکہ جھوٹ اپنے اوپر یقین کرنے کے لیے اصرار کرتا ہے۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ یعنی بہت کم ہمدرد لوگ ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، جو آپ کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان ذہنی طور پر جتنا خاموش اور پرسکون ہوگا اتنا ہی زیادہ سماعت اور سمجھنے کے قابل ہوگا، یعنی اپنے اندر جتنا سکون پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کریں تاکہ کچھ سیکھ سکیں۔ اگر صبر وہاں کیا جائے جہاں عمل کرنا تھا تو یقینی مانو یہ صبر نہیں، سستی ہے۔ یہ ایک قسم کی سستی کی تعریف بھی ہے کہ جہاں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور جہاں ہمیں کام کرنا چاہیے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ نگاہ کی طرح ہوتے ہیں جو اگر ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی منزل مل جاتی ہے، یعنی کچھ لوگ بہت مخلص ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کدھر ہیں۔ اگر روح کی آواز ہوتی تو یقیناً ہر گناہ کے بعد ہمیں اپنے اندر سے رونے کی آوازیں آتی۔ تکبر کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ دوسروں کی بات سننے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ اس کی بات غلط ہے، اور یہ ایک بدتر تکبر ہے۔ دوسروں کی بات کے غلط ہونے کا فیصلہ محض آپ اس بنیاد پر کریں کہ دوسرا علم اور عمر میں آپ سے کم تر ہے، ہو سکتا ہے سمجھ میں آپ سے زیادہ ہو۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو کم عقل دی ہے، کسی کو زیادہ دی ہے، لہٰذا سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسروں کی نیابوں کی تشہیر نہ کرو جن پر اللہ پردہ ڈال رہا ہے، یہ بدترین بد اخلاقی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ کا اعتماد جیتنا کسی بھی دھوکے باز کی پہلی فتح ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مسلسل کامیابی حاصل کرتا جاتا ہے اور آپ لٹتے جاتے ہیں، اس لیے دھوکے باز کی پہچان رکھنی چاہیے۔ عورتوں کے لیے پردہ کرنا شریعت کا فیصلہ ہے، چاہے شوہر کہے یا نہ کہے، اسے ہر حال میں ماننا ہے۔ مسلمانوں بدکاری کے قریب نہ جاؤ، اس میں 3 خرابیاں ہیں۔ نمبر 1، آدمی کے چہرے کی رونق اور کشش جاتی رہتی ہے۔ نمبر 2، آدمی پر فقر و افلاس کی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، اور اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔